یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم صرف کتاب کو مانتے ہیں، علمی کتابی ہیں، علمی کتابی ہیں، تو یہاں تو اللہ علمی کتابی نہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو فالو کرو، لوگوں کو۔ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کریں اور کہہ دیں نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی سو کالڈ اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی، میں علمی کتابی مسلم ہوں، کتاب و سنت پہ چلنے والا۔ اور یہ میں اکثر ایک تلخ داستان ہے جو میں نے بتائی ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، جس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جن بزرگوں کو بڑا پازیٹیولی پیش کیا جاتا ہے نا، جی پرانے بزرگ تو بڑے آپس میں شیر و شکر تھے اور یہ بعد والے لوگ لڑ پڑے، نہ یہ بعد والے تو بڑے اچھے ہیں ان سے میرے بھائی۔ امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تمہید ایمان اور حسام الحرمین، یہ اکٹھی کتاب ہے ان کی۔ حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، جس میں انہوں نے 5 علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر کیا، ان کی عبارات پہ کفر کے فتوے لگائے۔ کتاب کا نام ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور اس پہ علماء حرمین جو اس وقت کے صوفی تھے، درجنوں علماء حرمین سے انہوں نے یعنی تقریض بھی لکھوائی، انہوں نے سگنیچر کر کے انڈورس کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ یہ 1905 میں کتاب لکھی گئی حسام الحرمین۔ اس میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یعنی لکھتے ہیں کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے، یعنی وہ وہابی سو کالڈ جو ایک ٹرم ہے، انہوں نے یعنی دیوبند کو اور حدیث کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا، اور وہ رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح ہیں، وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں رافضی جو سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو امام جعفر نے کہا تھا یہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، جبکہ جو وہابی دیوبندی شیطان جن کو انہوں نے کہا یہ شیطان آفاق ابلیس لعین کے پیروکار ہیں، اور یہ بھی اسی تکذیب خدا کرنے والے رشید احمد گنگوئی کے دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب براہین قاطع میں تصریح کی ہے، اور آگے وہ انہوں نے پورا اپنا پوائنٹ آف ویو لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے، اللہ معافی دے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب کے سب کافر و مرتد ہیں۔ کافر ہیں یعنی بریلوی کے علاوہ جتنے ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سب کے سب کافر اور مرتد۔ مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے ہیں، واجب القتل ہیں، یہ بزرگوں کی پازیٹیونیس۔ مرتد ہیں اجماع امت، اسلام سے خارج ہیں، وہ کہتے ہیں اجماع ہو چکا ہے، اجماع سے مراد ان کے اپنا اجماع ہوا۔ اور بے شک بزازیہ اور فتاوی خیریہ اور مجمع الانہر اور در مختار وغیرہ کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا گیا کہ جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے خود کافر، یعنی تسی سارے کافر جڑے انہوں نے کافر نہیں کہو گے۔ اور شفا شریف میں ہے، شفا شریف 544 ہجری میں فوت ہوئے قاضی ایاز، اس زمانے پائی بریلوی دیوبندی ایک تھے مطلب مصیبتیں ایسا، ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کو کافر نہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا یا ان کے بارے میں توقف کیا کرے یا شک لائے۔ انہوں نے کہا یہ سب کے سب فارغ ہو گئے۔ اچھا، یہ کتاب 1905 میں لکھی۔ یہ کتاب جب حرمین والوں نے فتوے لگائے تو ادھر پھر دیوبندیوں کو مصیبت ہوئی، انہوں نے 26 سوال عربی میں لکھ کے نا علماء حرمین نے دیوبند مدرسے میں بھیجے کہ سر یہاں سے تو آپ بریلوی صاحب نے بتایا آپ سے بڑے تو کوئی گستاخ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ذرا کلیریفیکیشن دیں۔ تو اس کے جواب میں 1906 میں آج چل رہی ہے 5 اگست 2018، یہ کتاب لکھی انہوں نے المہند علی المفند۔ اس کا نام بھی آپ دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے، المہند، ہند کی تلوار۔ انہوں نے لکھی تھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، انہوں نے لکھی المہند، ہند کی تلوار۔ ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی عرب کے اندر نا، یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی المہند کہا جاتا تھا، ہند کی تلوار۔ ہند کی 2 چیزیں مشہور تھیں، ایک مسالہ جات اور تلوار، دو ساریاں وہ چٹ پٹی چیزیں۔ ہند کی تلوار علی المفند، ایک سٹھیائے ہوئے بابے پر، یعنی جس کا دماغ خراب ہو جائے، اور بابا انہوں نے مراد لیا احمد بریلوی صاحب کو۔ آج لوگ بیٹھ کے، وہ کراچی میں بھی ایک ایکٹر مفتی ہے، وہ بیٹھ کے کہتا ہے نہیں ہمارے سارے بزرگ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے، کرتے سن احترام۔ المہند علی المفند،
ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر، اور بابے سے مراد احمد بریلوی صاحب، اور یہ کتاب کے مصنف ہیں خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ ذکریہ کاندھلی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے مرشد ہیں، اور میں اس کتاب کہتا ہوں المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے کے اوپر، ایک سٹھیا ہوا بابا دوسرے سٹھیا ہوئے بابے کے اوپر. یعنی میں بزرگوں سے ہی طریقہ سیکھا نا، انہوں نے المفند دوسروں کو کہا تھا، ہمارے نزدیک دونوں ہی المفند ہیں، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہیں، تو ایک ہی بات ہوئی. تو المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے پہ. اس کتاب کے اندر، اور اس میں پھر کئی علماء دیوبند نے سگنیچر کیے، انہوں نے علماء حرمین کے 26 سوالات کے جوابات دیے، انہوں نے اس پہ بھی تقریزیں لگا دی، اور انہوں نے کہا نہیں جی آپ اچھے ہیں. اور پھر دیوبندی کہتے ہیں دیکھیں جی احمد بریلوی صاحب نے جو فتوے لیے تھے نا وہ واپس لے لیے حرمین کے علماء نے. نہ میرے بھائی، حسام الحرمین میں جن مولویوں کے سگنیچرز ہیں نا اور جس میں ان کے سگنیچر ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو بھی انڈورس کیا ہے سوائے ایک آدھ بندے کے. اے پارٹی لادا ہے، وہ پارٹی لادا ہے، یہ دو پارٹیاں ہیں جی نے، ٹھیک ہو گیا جی. تو انہوں نے دو پارٹیوں نے خوش رکھا ہے، اے مولوی اور اپنی پبلک کی مت ماری. نہیں، علماء نے فتوے واپس لے لیے تھے، ہمارے بزرگوں کو کلین چٹ. وہ اتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں، میں تو ان کو گستاخانہ سمجھتا ہوں. میرا تو مسئلہ 71B ہے جس میں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کے بارے میں بتایا کہ جو ان کے بزرگوں کی عبارتیں ہیں، عبارتوں کو آپ کفریہ کہیں، بزرگوں پہ فتوے نہ لگائیں. بزرگ فوت ہو چکے ہیں، ہو سکتے ہیں مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لیو. 1 ٹن کا حسن ظن رکھ لیں اپنی پگڑی کے اوپر کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لیو. اس پہ اشری تھانوی صاحب کے بھی سگنیچر ہوئے میں، ٹھیک ہو گیا جی. اور اشری تھانوی صاحب اس میں ان کی تقریض لگی ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کا مقرر اور معتقد ہوں، یعنی اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے، میں قاری ہوں اس کتاب کا، المحند کو میں نے پڑھ لیا ہے، میں اس کتاب کا معتقد بھی ہوں. کون؟ اشری تھانوی صاحب. اور افطرا کرنے والوں کا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میں ہوں اشرف علی تھانوی، حنفی چشتی. اللہ میرا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے. اللہ کرے خیر کے ساتھ ہی خاتمہ ہوا ان کا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ حنفی چشتی لکھا ہے، محمدی نہیں لکھا انہوں نے، حنفی چشتی لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ انہوں نے تقریض لگائی اس کتاب پہ. اچھا، اس کتاب میں بھی دیکھیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے علماء دیوبند تو ماشاءاللہ بڑی سافٹ لینگویج استعمال کرتے تھے. یہ سنیں، وہ احمد بریلوی صاحب کی جماعت کو کیا کہتے ہیں، اپنے پہلے بزرگوں کا ذکر کیسے کر رہے ہیں. کہتے ہیں چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم، علماء دیوبند کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم، احیاء سنت میں سعی کرتے اور بدعت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے، اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا. شیطانی لشکر کون؟ احمد بریلوی اور ان کی جماعت. یعنی دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے بزرگوں کو شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے، اور ظاہر ہے اس سے بڑا بھی ٹائٹل کوئی نہیں کہ آپ کسی کو شیطان ڈکلیئر کرتے. شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے، طرح طرح کے افتراء اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خام خواہ وہابی کہتے ہیں، ہمارا کوئی وہابیوں سے تعلق نہیں ہے، ہمیں یہ احمد بریلوی نے جھوٹا الزام لگایا. مگر حاشا کہ وہ ایسے ہوں، وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے جو کہ خواص اولیاء میں ہمیشہ جاری رہی ہے. چنانچہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے جنوں انس کے شیاطین. وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں کے دشمن من الجنت والناس ہوتے ہیں نا، ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو رضی اللہ عنہم، انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جے کیا اللہ کو ڈرنا وا، میں دوئے انہوں نہیں کہندا. تو کہتے ہیں وہ ان کے دشمن جو ہیں وہ یہ احمد بریلوی، یہ شیطان ہے من الجنت والناس. تو یہ بزرگوں کی پازیٹیونیس. اچھا، اس کے بعد آج تو یہ ریالوں کے چکر میں سعودیہ اور یہ اہل حدیث دیوبندی بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں. اہل حدیث دیوبندی بھائی بھائی، بریلوی قوم کہاں سے آئی؟ پہلے وہ نعرہ ہوتا تھا سنی شیعہ بھائی بھائی، دیوبندی قوم کہاں سے آئی؟ لیکن آج کل کچھ اور ہی نعرہ ہے، نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اے علمی کتابی گل. یہ انہوں نے یعنی محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی مجدد مانتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، جنہوں نے جو ہے وہ امام وقت کے اوپر خروج کیا. اور انہوں نے کہا جو فتاوی شامی میں ابن عابدین شامی نے جو کچھ لکھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا، اور خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے. اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قید بناتے تھے.
آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تعویل سے ہے اگرچہ باطل ہی صحیح. اور علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر، یہ عبد الوہاب نہیں ہے، محمد بن عبد الوہاب ہے، نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر غالب ہوئے، اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف وہ مشرک ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی. بھئی شوکت واپس آ گئی ہے تو انہوں نہیں پتا، 1925 میں دوبارہ وہ غالب آ گئے ہیں، تو اسی تو فوت ہو گئے ہو نا. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کے تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلہ مشائخ میں نہیں ہے، نہ تفسیر اور فقہ کے علمی سلسلے میں، نہ تصوف میں. وہ کہتے ہیں نہ ہمارے یہ تصوف کے سلسلوں میں، نہ علمی، ہم تو یعنی محمد وہاب کو آن ہی نہیں کرتے ہیں. یہ جناب پازیٹیونیس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے حضور قیامت والے دن جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے. پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت والے دن میرے پاس حاضر ہوا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے اس کا دین ہی قبول نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا. یہ ہم نے اپنے منہج کے اوپر پہلے نمبر پہ یہ آیت لکھ کے لگائی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 85. اور قرآن پاک تو واضح کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اور یہ قرآن غدیر خم کی حدیث جہاں قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک 4 طرق ہیں صحیح مسلم میں. اس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو. یعنی کامن بانڈ قرآن ہوگا، پھر فرقہ واریت ختم ہوگی. فرقہ واریت جب ہی ختم ہوگی جب آپ قرآن کو پکڑیں گے، جب قرآن کو چھوڑ دیں گے فرقے بنیں گے، کیونکہ کامن بانڈ نہیں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن کیا سورۃ الاحقاف کی شروع کی آیات میں کہ کافر آپ سے جب بحث کریں آپ ان سے کہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ، مجھے دلیل اس کتاب کی پیش کرو، یا انبیاء کے آثار کوئی علم میں سے آ رہے ہوں تو اس میں سے پیش کرو اگر تم سچے ہو. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. تو کتابوں پہ اکٹھا کرنا ہے، کامن ٹرمز پہ اکٹھا کرنا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنیان پہ رکھیں اہل حدیث کی، بنیان پہ رکھیں شیعہ کی، بار کرتا اسلام کا، تو اکٹھے ہو جائیں. کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اس طرح اکٹھے ہونے کا مطلب ہے کامن ٹرمز پہ، کتاب و سنت پہ اکٹھے ہوں، بابوں پہ نہیں، کتابوں پر، بزرگوں پہ نہیں، اماموں پر. میرا یہ بھی کلپ ہے، اماموں اور بزرگوں میں فرق، اور درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگوں میں فرق. یہ کہتے ہیں نا پرانا 800 سال، وہ 800 سال کو پرانا ہوتا ہے، 800 سال بعد ہم بھی پرانے بزرگ ہو جائیں گے. نہ، 1400 سال پرانے بزرگ. یہ 800 سال جو یہ درمیانے ہیں، پرانے بزرگوں کو مانے، وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں ہیں آج، یہ بھی زندہ ہیں آج اپنی کتابوں میں الحمدللہ. چاہے امام بخاری ہوں، مسلم ہوں، ابو داؤد ہوں، ترمذی ہوں، نسائی ہوں، ابن ماجہ ہوں، امام حنیفہ ہوں، شافعی ہوں، مالک ہوں، احمد بن حنبل ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین الحمدللہ. تو کتابوں پر. اور پھر طارق جمیل صاحب اکثر کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ جی کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ، نہ اپنا پہلے چھوڑو، دوسروں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے، سب سے وہ حق اکٹھا کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا حق سنبھالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اہل حدیث بیٹھے ہیں جو ساڑی تو ہی تے صحیح ہے نا جی، باقی چیزیں چھڑو، پاویں جزیدی ہیں سی تو ہی تے صحیح ہے نا. اس طریقے سے بریلویوں کے وہ کہتے ہیں جناب بزرگوں کو تو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا، میلاد دیکھو نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں صحابہ کے دفاع میں تو ہم ہی کھڑے ہیں نا، باقی چیزیں چھوڑو. ٹھیک ہو گیا جی. اور شیعہ کہتے ہیں جی جناب غدیر خون پہ تو ہے ہی اہل بیت تھا. نہیں سر، قرآن بھی سی نال، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تھا، وہ چھوڑ دیا آپ نے، اہل بیت کو پکڑ لیا.
بھائی سب کو پکڑیں، جہاں جہاں حق ہے اس کو جمع کریں اور اس کو ایکسپٹ کریں. الحمدللہ. تو اپنا پہلے چھوڑیں پھر دوسروں کو بھی چھیڑیں. یہ کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا کہ اپنا چھوڑو نا. میرے بھائی کیسے بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے گستاخانہ عبارتوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے دیوبندیوں کے ساتھ؟ آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا ان عبارتوں سے. اسی طریقے سے بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا. اہل حدیثوں کو اپنے بزرگوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ کے دین میں فرقہ واریت داخل کی، گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے. یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا. وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے، اور بشارت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں، تو یہ بشارت ہے کہ جی اپنی عورتوں کو آپ ننگا لباس بناؤ؟ یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے. میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، بچنا فرقوں میں بٹنے سے. ایک گروہ، وہ بھی فرقہ نہیں کہا، گروہ قیامت تک حق پہ کام رہے. کون رہے گا؟ صحابہ کرام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ کیا تھے؟ مسلم. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اس قرآن کے نزول سے پہلے مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو 166 نمبر یہ حدیث مل جائے گی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک لکیر سیدھی کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں نا، ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، جبکہ یہ درمیانہ راستہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. تو اسی پر آئیں. اور حجۃ الوداع کا خطبہ المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے. میں اپنے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کی سنت، اس کے نبی علیہ السلام کی سنت. ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، عمر کو، عثمان کو، علی کو، ابو ہریرہ کو، طلحہ کو، زبیر کو رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ آپ کو پتہ تھا انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے. 2 سال کے بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 10 سال کے بعد آلموسٹ تقریباً بلکہ 12-13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم، سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفى 110 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہو گئے، اور آج 1439 ہجری چل رہا ہے. آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1329 سال ہو چکے ہیں، لیکن کتاب و سنت زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی. فرمایا کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اسی تو ہم کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے اماموں نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں. اور پھر غدیر خم کی حدیث جو 4 حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً آپ سمجھ لیں 2.5-3 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اور کنکلوڈنگ گفتگو ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر فرمایا دوسری باری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ ارشاد فرمایا
امت نے قرآن بھی پس پش ڈال دیا، اہل بیت کے ساتھ بھی جو کچھ حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے، سنت کی تعلیمات بھی بیان ہو رہی ہیں، اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔